احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید عربی کورس کا الحمدللہ آج تیسرا سبق ہے، اور آج کا سبق ہے التعلیم، ایجوکیشن، تعلیم کے حوالے سے، یعنی تعلیم کے حوالے سے عربی میں کس طرح جملے، کس طرح کسی سے آپ اپنا تعارف کرواتے ہیں، کسی کی تعلیم پوچھتے ہیں، کسی کو اپنے تعلیم کے بارے میں بتاتے ہیں، تو اس تمام چیزوں کو آج آپ اس میں سے کچھ پڑھیں گے۔ متى بدأت حیاتک الدراسیہ، آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کب شروع کی؟ متى کا معنی ہے کب، کب، یہ جو ہے استفہام ہے، اور کبھی کبھی یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ متى ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ متى کب، بدأت، بدأت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بدأ یبدأ، بدأ یبدأ باب فتحہ سے، اس کا معنی ہے شروع کرنا۔ متى بدأت، آپ نے کب شروع کیا؟ حیاتک الدراسیہ، اپنی تعلیمی زندگی۔ الدراسیت یعنی تعلیم کو کہتے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، یعنی حیات الدراسیہ یعنی تعلیمی زندگی۔ اب یہاں آخر میں کاف لے کر آئیں تو یعنی آپ کی تعلیمی زندگی آپ نے کب شروع کی، یعنی when did you start، یعنی when did you start your life of learning، یعنی آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کب شروع کی۔ کان سنی 6 سنوات آنذاک، سن عمر کو کہتے ہیں، کان سنی یعنی میری عمر تھی، 6 سنوات 6 سال، سنوات سنتن کی جمع ہے، سنہ کہتے ہیں سال کو، 6 کو کہتے ہیں 6، اور سنہ سنوات سال۔ یہاں پر ایک اصول عدد کے حوالے سے آپ یاد رکھیں جو بہت زیادہ آپ کو کام آئے گا۔ 1 اور 2 ان کے لیے عدد لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مثال جیسے قلم ہے تو بس آپ نے جیسے قلم بولا تو سننے والا سمجھ گیا کہ اس سے مراد ایک ہی قلم ہے۔ تو اب اگر کسی قلم کے آخر میں کوئی واحد لگا دیتا ہے کہ قلم واحد، تو اس وقت یہ موصوف صفت بن جاتے ہیں، یعنی گویا کہ اس واحد کو قلم کی صفت لے کر آ گئے، اس لیے کہ ہمیں قلم سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک ہی قلم ہے، ہمیں دوبارہ آگے کسی واحد کی لانے کی ضرورت نہیں تھی، گویا کہ اس واحد کو لا کر اس کی صفت لائیں مزید تاکید کے لیے۔ اسی طرح اب یہ قلم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 2 قلم، تو اس کے لیے بھی ہم نے بس اس کے آخر میں الف اور نون بڑھانا ہے، قلمانی، قلمانی۔ کسی بھی چیز کو جب آپ نے تثنیہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں، یعنی الف اس سے پہلے زبر ہونی چاہیے، جیسے میم ہے نا، تو اس میم کو ہم نے زبر دیا اور اس کے ساتھ ہم نے الف اور نون بڑھا دیا، تو یہ بنا قلمانی، قلمن سے قلمانی۔ اب جب آپ ڈائریکٹ جب بھی بولیں قلمانی تو سننے والا فوری سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر 2 ہی قلم مراد ہیں، 1 یا 2 سے زیادہ قلم مراد نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس قلمانی کے آگے کسی نے کہا قلمانی اثنانی، 2 قلم، تو یہ جو اثنانی ہے یہ اس کی صفت اور تاکید بن جاتی ہے، یعنی 2 قلم، یہ کوئی عدد نہیں بنتا، اس لیے کہ عدد جو ہے ہمیں صرف اسی قلمانی سے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں 2 قلم ہیں۔ یہ تو 1 اور 2 کے بارے میں آپ قانون سمجھ گئے۔ 3 سے لے کر 10 تک کا یہاں اصول اب سن لیں۔ 3 سے لے کر 10 تک کا اصول یہ ہے کہ جو عدد ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم معدود کو، ایک ہوتا ہے عدد، عدد اس گنتی کو کہتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 یہ عدد ہے،
اور ایک ہوتا ہے معدود، یعنی معدود جس چیز کو آپ گن رہے ہیں، جیسے 1 قلم 2 قلم 3 قلم، یہ جو قلم ہے یہ معدود ہے، اور 1 2 3 یہ عدد ہے۔ اب یہاں پہ اس اصول کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے پہلے ہم معدود کو دیکھیں گے، جس چیز کو ہم گن رہے ہیں۔ معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، عدد مؤنث آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہنا ہے کہ 3 قلم، تو ہم اب یہاں پر قلم چونکہ مذکر ہیں تو ہم یہاں پر ثلاثۃ لائیں گے، ثلاثۃ اقلام، 3 قلم، کیونکہ قلم مذکر ہے تو اس لیے ثلاثۃ ہم اس کو مؤنث لے کر آئیں گے۔ ایک اصول ہو گیا۔ دوسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک میں معدود ہمیشہ جمع آئے گا، یعنی جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ ہمیشہ جمع آئے گا 3 سے لے کر 10 تک۔ اب جیسے ہم نے کہنا ہے ثلاثۃ اقلام، 3 قلم، دیکھیں یہاں قلم ہم جمع لے کر آئے، اقلام، ٹھیک ہے۔ 2 اصول ہو گئے۔ پہلا اصول یہ تھا نا کہ اگر معدود مذکر تو عدد مؤنث، دوسرا اصول یہ ہے کہ معدود ہمیشہ جمع آئے گا، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ معدود یعنی عدد کی ہمیشہ اضافت ہوگی معدود کی طرف، یعنی اس ثلاثۃ کی اضافت ہوگی اقلام کی طرف، اس لیے اقلام کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا، ثلاثۃ اقلام، اربعۃ اقلام۔ لیکن اگر معدود جو ہے وہ مؤنث ہو تو عدد جو ہے وہ مذکر آتا ہے، جیسے یہاں سنوات، یہ جمع ہے سنتن کی، سنہ سال کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ستہ جو ہے وہ مذکر لے کر آئے کہ 6 سنوات، 6 سال، ٹھیک ہے، 6 سنوات۔ یہ 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ معدود اگر مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ معدود ہمیشہ جمع آئے گا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ عدد کی معدود کی طرف اضافت ہوگی، اس وجہ سے معدود کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا۔ یہ اصول ہے 3 سے لے کر 10 تک، گویا کہ آپ نے 1 سے لے کر 10 تک کی گنتی کے اصول یہاں پر آج کے سبق میں پڑھ لیے۔ اس گنتی کے اصول کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ کان سنی 6 سنوات آنذاک، اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ آنذاک کا معنی ہے اس وقت، جیسے آپ نے کہا کہ این کنت، آپ کہاں تھے، تو آپ نے کہا کہ کنت واقفا علی الباب آنذاک، اس وقت میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جیسے آپ نے کہا کہ روڈ میں جو ہے وہ وقعت حادثۃ علی الشارع، روڈ پر جو ہے وہ ایک حادثہ ہوا، ولیکن کنت واقفا آنذاک علی الشارع، اس وقت میں روڈ پر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، آنذاک اس وقت۔ تو اب یہاں اپنے تعلیمی اصول کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کیا اس نے۔ اولا ذهبت الى روضۃ الاطفال، سب سے پہلے میں روضۃ الاطفال چلا گیا۔ روضۃ الاطفال جو ہے وہ پرائمری سے پہلے جو KG1 KG2 کی جو تعلیم ہوتی ہے، اس KG کے جو نظام ہے، سسٹم ہے، جس کو کنڈر گارڈن یعنی گارڈن کہتے ہیں، کہ فرسٹ آئی وینٹ ٹو دا کنڈر گارڈن، یعنی سب سے پہلے میں کنڈر گارڈن میں گیا، اور وبعد روضۃ الاطفال یعنی KG کی تعلیم کے بعد ذهبت الى المدرسۃ الابتدائیہ، میں ابتدائی مدرسے میں گیا۔ ابتدائی مدرسہ یعنی پرائمری اسکول کو کہتے ہیں، پرائمری اسکول کو کہتے ہیں المدرسۃ الابتدائیہ، ٹھیک ہے۔ ذهبت، ذهب يذهب، یہ فتح سے ہے، اس کا معنی ہے جانا، ٹھیک ہے، فتح یفتح اس کا معنی ہے جانا۔ اور ثم درست فی المدرستین المتوسطۃ والثانویۃ، ثم درست، پھر میں نے پڑھا، فی المدرستین 2 اسکول میں، المتوسطہ یعنی مڈل اسکول میں، والثانویہ ہائی اسکول میں۔ ثانویہ کہتے ہیں جو میٹرک کے اسکول ہوتے ہیں ان کو ثانویہ کہا جاتا ہے۔ دین آئی اسٹڈیڈ ان دا مڈل اینڈ سیکنڈری اسکول، ٹھیک ہے، سیکنڈری اسکول۔ ثم ذهبت فی المدرستین، پھر میں چلا گیا 2 مدرسوں میں، المتوسطہ
پرائمری اسکول مڈل میں، و ثانویہ اور سیکنڈری اسکول میں یعنی میٹرک میں۔ ما ہی الکلیات فی الجامعہ، کلیات جمع ہے کلیہ کی، کلیہ کالج کو کہتے ہیں۔ ما ہی الکلیات، وہ کون سی کالج ہیں فی الجامعہ یونیورسٹی میں، چونکہ یونیورسٹی ایک بہت بڑا جو ہے وہ تعلیمی مرکز ہوتا ہے جس کے انڈر میں مختلف قسم کے کالج ہوتے ہیں، تو اس لیے یونیورسٹی کو کہتے ہیں الجامعہ۔ وٹ کالج آر دیئر ان دا یونیورسٹی، یونیورسٹی میں کون سے کالج ہیں؟ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ کلیۃ الآداب، آرٹسٹ کالج، کالج آف آرٹسٹ، آرٹسٹ کالج، کلیۃ الآدابی، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کلیۃ العلومی، سائنس کالج، یعنی کلیۃ التجارہ، کالج آف کامرس، ٹھیک ہے، یعنی کامرس کالج، تجارت کی جو۔ کلیۃ الطب، میڈیکل کالج، میڈیکل کالج۔ کلیۃ الہندسہ، انجینئرنگ کالج، الہندسہ انجینئرنگ کو، یعنی جو انجینئرنگ کا جو شعبہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ مہندس انجینئر کو کہتے ہیں۔ کلیۃ الحقوق، لا کالج، ٹھیک ہے۔ اور کلیۃ الزراعہ، ایگریکلچر کالج، کالج آف ایگریکلچر۔ اور کلیۃ الصحافہ، کالج آف جرنلزم، کلیۃ الصحافہ، صحافہ لکھا یہ صحافہ ہے۔ ما ہی المعاہد فی الجامعہ، معاہد یہ جمع ہے معہد کی، معہد کہتے ہیں ادارے کو، جیسے المعہد العلوم الاسلامیہ یا اسی طرح معہد العربی، تو اس کی جمع آتی ہے معاہد۔ یعنی کالج میں، یعنی یونیورسٹی میں کون کون سے ادارے ہیں؟ اس نے کہا معہد العلوم الاقتصادیہ، یعنی انسٹیٹیوٹ آف اکنامک اسٹڈیز، یعنی ادارے اقتصادیات، اکنامک جو یعنی اقتصاد کے جو ادارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اگلا ہے معہد العلوم الشرقیہ، ادارہ علوم شرقیہ، انسٹیٹیوٹ آف اورینٹل اسٹڈیز، علوم شرقیہ۔ ما ہی الدرجات فی الجامعہ، یعنی یونیورسٹی میں کون سی ڈگریاں ہیں؟ درجات جمع ہے درجہ کی، درجہ کہتے ہیں ڈگری کو۔ وٹ آر دا ڈگری ان دا یونیورسٹی، یونیورسٹی میں کون کون سی جو ہے وہ ڈگریاں ہیں؟ تو اس نے کہا البکالوریوس، البکالوریوس بی اے کو کہتے ہیں، بی اے یعنی بی اے کو کہتے ہیں البکالوریوس۔ اسی طرح الماجستیر، ماجستیر کہتے ہیں ایم اے کو۔ الدکتورا، دکتورا پی ایچ ڈی، ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ دبلوم، ڈپلومہ کو کہتے ہیں، ڈپلومہ کو عربی میں کہتے ہیں دبلوم۔ شہادتن، سرٹیفکیٹ، سرٹیفکیٹ۔ تو یہ تعلیم کے حوالے سے مختلف قسم کے اور اچھے اور جدید جو ہے وہ جملے آپ نے آج پڑھے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوں گے، ان جملوں کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔